بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، قال اس نے کہا، قد یقیناً، واقعہ ہو گیا، واقعہ ہو چکا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آ چکا، علیکم تمہارے اوپر، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے کیا آ چکا ہے، رجسن عذاب۔ اس سے مراد، رجسن سے مراد ناپاکی بھی ہے، اور اس ناپاکی سے مراد عذاب ہی ہے۔ رجسن عذاب، وغضبن اور غصہ۔ کیا تم پر تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے؟ عذاب اور غضب، غضب و غیظ، غصہ۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آئے تو یہ ایک اچھا سگنل نہیں ہے، خطرے والا سگنل ہے۔ جب سب سے بڑی ذات ہی ناراض ہو جائے، پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ تباہی ہو گئی ہے، فوراً اس کو منا لے۔ اتنی نوبت نہ آنے دے کہ اللہ اتنا ناراض ہو جائے، اتنا ناراض ہو جائے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور عذاب کی آواز آ جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ فرماتی ہیں، اتجادلوننی، پھر اس نبی نے ان سے کہا، کا مطلب کیا، حمزہ کا مطلب کیا، کیا، تجادلو تم جھگڑتے ہو، نی مجھ سے، کس کے بارے میں، فی اسماء کچھ ناموں کے بارے میں، فی اسماء، ان کا مطلب ہوتا ہے دو زیر عام، کوئی کچھ نام، معمولی سے نام کر لیے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، بناوٹی سے، یعنی کہ تم جھگڑتے ہو مجھ سے کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتمو، جنہیں تم خود رکھتے ہو، جو تم نے خود ڈیسائیڈ کیے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، خود سے ہی آپ نے کہہ دیا۔ اب تمہیں بھی نہیں پتا کہ وہ کر سکتے ہیں نہیں، تمہارا بھی ایک تو سوچ ہے، کیسے وہ خود کر سکتے ہیں جب وہ کسی کے محتاج ہیں؟ تو یعنی تم ان کے لیے جھگڑتے ہو سچے رب کے بارے میں کہ وہ ان کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہو، جو ہر چیز کا قادر ہے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ان نکارہ ناموں کے سامنے مقابلہ کرتے ہو اس ذات کا۔ اللہ کہتے ہیں، انتم کیا ہے، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جو کہ تم نے خود ہی رکھے ہیں، انتم و آباؤکم تم اور تمہارے آباء و اجداد، ما نزل اللہ کہا کہ رکھ لیے ہیں تم نے، انتم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے مل کے نام رکھے ہیں۔ واقعی کچھ نام تو ایسے تھے کہ ان کو پیچھے باپ دادا نے بتائے تھے، یہ والا بت ہے تو یہ کرنی کرتا ہے، یہ والا بت ہے تو یہ کرنی کرتا، انہیں خود تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، وہی بتا رہے ہیں۔ کچھ انہوں نے رکھ لیے تو کچھ آج تم نے بنا لیے۔ کہا کہ تم ان ناموں کے لیے جھگڑتے ہو جن کو تم اور تمہارے آباء اجداد نے خود سے بنا لیا ہے۔ ما نزل اللہ، ما نہیں، نزل نازل کی، اللہ نے، بہا اس کے لیے، یعنی اس کے بارے میں، من سلطان کوئی بھی دلیل، اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ رب ہیں۔ جب کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم ایسے اپنی زندگی ویسٹ کریں؟ بات تو برانڈ کی ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں کہ یہاں پہ چند روپیوں کی بات ہو تو ہم برانڈ تلاش کرتے ہیں، تو جہاں پہ پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے کیا برانڈ نہیں مانگیں گے؟ لوکل بات پہ، لوکل مقصد پہ، ایم پہ ہم اپنی زندگی برباد ہونے دیں گے کیا؟ ہمیں برانڈ چاہیے، برانڈ کا علم، برانڈ کی معرفت، برانڈ کی سوچ، برانڈ کا اللہ۔ برانڈ کا اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ ربی وربکم، جو میرا اور تم سب کا رب ہے، وہ ایک ہے، وحدہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہے برانڈ۔ اس دنیا میں ایک برانڈ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی شریعت چلتی ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں،
اسی کی عطائیں ہیں, اسی کی نوازشیں ہیں, پکڑ بھی کرے تو اسی کی, کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور یہ اس بات کے سب گواہ ہیں. کہا اگر پھر بھی تم نہیں نا اس بات پہ آ رہے, تم نے اپنی عقل کے دل و دماغ کے دروازے بند ہی کر لیے ہیں, تو سنو, فانتظروا, انتظار کرو, اللہ کی آواز کا, اللہ کے فیصلے کا, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. انی, یقیناً میں بھی, معکم, تمہارے ساتھ, من المنتظرین, انتظار کروں گا, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں انتظار کیا ہے. ایک تو انتظار یہ ہے کہ تم گمراہ ہو رہے ہو نا, ہوئے جاؤ. تمہارا جب وقت مقرر آ جائے گا, اللہ عذاب لے آئیں گے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ جو تم انتظار کرو قیامت کا, کہ تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں, جنت ہمارے حصے میں آئے گی, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, جنت ہمارے حصے میں آئے گی, تو یہ بات بھی فیصلہ ہو جائے گا وقت آنے پر. وقت کا انتظار کرو, پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات ہے, جس کو جو اس ٹائم نقصان ہوا اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی. سمجھدار وہ ہے جو پہلے ہی پرکھ لے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں, وہ چیز لینے جائیں نا, گھر پہ آ کے دیکھتی ہیں کہ ہائے اس میں تو یہ نقصان نکلا ہے, اس میں تو یہ نقص نکلا ہے, یہ کپڑا کچا نکلا ہے, یوں پھٹ رہا ہے, اس کا کلر اتر رہا ہے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ وہاں ہی دیکھ لیتی ہیں, اور ان کے اپنے اپنے ٹپ ہیں. کوئی کہتی ہے دھاگا توڑ کے دیکھے تو کپڑا پکا ہوتا ہے, کوئی کہتی ہے ہلکا سا پھاڑ کے ہی دیکھ لیتے ہیں, جن کو نہیں توڑنے کا کوئی اندازہ ہوتا وہ پھاڑ کے کوئی ہلکا سا اس کا کلر اپنے اوپر لگا کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. پیسے بھرنے ہیں نا, پھر تو چینج نہیں ہونا ہے نا, یا روز روز آیا نہیں جائے گا, کرایہ لگے گا. مطلب کتنی ہم کرتے ہیں اس کے لیے کوشش کہ ہمارے ساتھ کوئی دغا بازی نہ ہو جائے. تو جب دین کی باری آتی ہے, جب اللہ کے لیے یہ چوائس آتی ہے, یعنی ہماری پوری آخرت کا سوال ہے, دنیا کا بھی ہے, ویسے دنیا کا بھی ساتھ ہی ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو دنیا بھی تنگ پڑ جاتی ہے, دنیا بھی پریشان کر دیتی ہے, دنیا میں دھکے پڑنے لگ جاتے ہیں. اور جب اللہ راضی ہو نا تو ان دھکوں میں بھی سکون ہوتا ہے. یہ دنیا اور آخرت دو جہانوں کی بات کا مسئلہ ہے ہمارے لیے, تو ہم کیسے برباد کر لیں. تھوڑی سی ہنٹ ملے نا کسی کو, فلاں بابا آیا ہے تویز دیتا ہے, او پتر ہی پتر ہو جاتے ہیں, رزق ہی رزق ہو جاتا ہے, اور فلانے کا بگڑا کام سنور جاتا ہے, تو بھاگی چلی جائیں گی. چلو چلو کم سے اقرا کے آئیے, لے مینو آ پریشانی چلنا. اللہ کہتے ہیں جو بھی ہے میرے پاس آ, میرے سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے, سیانہ کوئی نہیں ہے, مشکل کشا کوئی نہیں ہے, داتا کوئی نہیں ہے. کتنے مرضی بابے اکٹھے کر لو, وہ بھی تو سب میرے سے مانگنے والے ہیں نا, منگتے میرے ہیں. اگر تو میرا ڈائریکٹ منگتا بن جائے گا تو تجھے زیادہ ملے گا. اب دیکھیں, مانگنے کسی سے بھی کہنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کر دیں, وہ تو بات ٹھیک ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں اللہ سے, تو وہ بھی اللہ سے کر رہے ہیں, عقیدہ ٹھیک ہے نا پیچھے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہے آپ کو. ویسے تو ڈائریکٹ دعا کریں, یا پھر کسی کے ساتھ اتنی نیکی کریں کہ وہ خود دعا کرے. دعا کروائیں نہیں, دعائیں لیا کریں, کہ ایسی نیکی کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. اور جو دل سے دعا نکلتی ہے نا وہ بڑی جلدی لگتی ہے, اس بد دعا کی طرح. جس کا دل دکھا ہو نا تو وہ بد دعا کر دے تو ساتوں آسمان نکل کے اوپر چلی جاتی ہے بد دعا. اگر کسی کو خوش کرتے ہو تو دعا نکلتی ہے نا, وہ بھی اللہ کو بڑی خوبصورت لگتی ہے, وہ بھی قبول ہوتی ہے. دعائیں لیا کریں, دل نہ دکھایا کریں کسی کے, نیکیاں کیا کریں, جتایا نہ کریں. نیکی کرتے ہو کرتے جاؤ, اللہ ان کے دل سے دعائیں نکالتا ہے جب آپ مخلص ہو کے نیکی کرتے ہو. تو دنیا آخرت کا مسئلہ ہے بھائی, کرنی ہے نا سیدھی انشاءاللہ. تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم میری بات مانو, میرے فیصلے کو مانو, تمہارے لیے سب خیر ہے, سیدھے چلو گے. یعنی کسی سے ڈائریکٹ دعا کروانا وہ بھی ایک بات ہے, کسی سے کہنا کہ اللہ سے دعا کر لے, کر دے میرے لیے, ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, کروا سکتے ہیں. لیکن اگر بندہ خود ہی دعا کرے تو جس تڑپ کے ساتھ وہ خود کرتا ہے,
उसके साथ तो कोई और नहीं ना करेगा। इसलिए अपने रब से खुद भी मांगा करें। किसी को कहना तो उसके बाद कहें, पहले अपने रब से खुद जुड़ के मांगे, डट के मांगे, फिर किसी और को भी कहें भी शायद अल्लाह उसकी मान ले। और एक बात होती है कि जाके कहना है, ये ना कहना कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दे, बल्कि ये कहना कि बाबा जी मुझे दे दे। हाय, देने वाला तो अल्लाह है। अब ये बात पलट गई है ना कि बाबा तू मुझे दे दे। अब जो मैं कहूँ आप में से किसी बहन को, नहीं मुझे बेटा दे दे, मुझे, तो तुमने कहना कितनी बाजी बेवकूफ़ है। सोचने की बात है, सब हमारी तरह है, अल्लाह के मुख्ताज हैं, अल्लाह ही देने वाला है, दाता वो है, तो कोई दे नहीं सकता। अगर वो रोक ले तो कोई उससे ले नहीं सकता। आपने कहना हाय बाजी ये कितनी बात है, ये तो मुझे लगता है मिलता भी नहीं मिलेगा। अल्लाह से मांगे फिर ही मिलेगा। आपके दिल में ये सोच आ जानी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको बाकायदा किसी ने बाबा जी नहीं ना कहा। जब किसी का नाम ही बाबा जी रख देते हैं, वो बड़ा करने वाला, वो दिमाग ही हम अपना ऊपर अपर कर देते हैं, तो चलो अंधे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये बात करनी है या नहीं करनी, चल पड़ते हैं करने के लिए। अब जो मैं यहाँ पे बैठी कहूँ, आप में से कोई कह दे कि बाजी बाबा पढ़ी है, हमारी उस्ताद है, बाजी हमारी रोज़ी का ना बड़ा मसला है, बच्चे जवान हो गए हैं, कोई रोज़ी का ज़रिया हमें दे दो, हमें रोज़ी, हमारी रोज़ी कुशादा कर दो, हमारी रोज़ी हलाल कर दो, हमारी रोज़ी में बरकत डाल दो। मैं कहूँगी हाय अल्लाह ये कितनी गलत बात है। और दूसरे भी कहेंगे, आपके साथ सुनने वाले भी, बाजी देखें भला ये बातें तो अल्लाह से करने वाली है, बाजी क्या कर सकती हैं, वो तो मेरी तरह इंसान है, दुआ तो कर सकती हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकती, दे नहीं सकती। इख्तियार तो सब अल्लाह का है, क्योंकि बाजी को तो खुद मौत आएगी तो वो अपनी मौत नहीं रोक सकती, बीमारी आएगी तो वो सेहत नहीं दे सकती, रोज़ी छिन जाएगी तो वापस नहीं ले सकती, मक्खी कोई चीज़ उठा के ले जाए तो वो नहीं पकड़ सकती बाजी। बाजी और क्या करेगी, ये तो देखा करें कि हम कितने कमज़ोर हैं, हम कितने मजबूर हैं। असल में बात यह है हम कितने मजबूर हैं और कितने हम मुख्ताज हैं अल्लाह के, हर काम वही करता है। तो लिहाजा जो कर सकते हैं ना, अक्लमंदी है, उसी से मांगा, उसी से पूछें, उसी से सवाल करें, ताकि जिससे मांगा जाए वो भी खुश हो और सुनने वाले भी आपकी कदर करें। फिर दोनों जहां में कदर आ जाती है आप लोगों की। एक बात तो है, दुनिया में अगर ज़रूरत पड़े ना किसी से तो कह देना भाई ये इतनी चीज़ चाहिए, तो उसकी नज़र में तो औकात ही कम हो जाती है, हाय ये मंगता आ गया। चाहे उधार लेने पे आ जाए, उसने कहा है ये मंगने लग गई है, ओ अल्लाह के पास मांगने के लिए चले जाए ना आप, तो कदर और बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद देखें अल्लाह के दर में और इंसान के घर में फ़र्क कितना है। अल्लाह कहते हैं मैंने बड़े पैगंबर भेजे तुम लोगों की इस्लाह के लिए बारी बारी। कोई पैगंबर मैंने बस्ती में भेज दिया, कोई मैंने पूरे इलाके में भेज दिया, कोई मैंने एक गांव में भेज दिया, कोई मैंने एक शहर में भेज दिया। जब उनकी इस्लाह करो तो हर नबी अपनी अपनी ड्यूटी पर जाते रहे वहाँ की इस्लाह के लिए। उनको हद्दुल मुकाम 100% कोशिश की कि वो ईमान ले आए, पर जब तेरे मेरे नबी की बारी आई ना, कहा अब ना तो किसी इलाके की बात होगी, ना किसी गांव की बात होगी, ना किसी शहर की बात होगी, ना किसी मुल्क की बात होगी, ये पूरी कायनात की बात होगी। मेरा नबी पूरी कायनात का नबी बन के आया है। हर नबी कुछ लोगों का नबी है, मखसूस इलाके का नबी, और हमारा नबी सब का नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलमगीर नबूवत मेरे नबी को मिली। आलमगीर यानी पूरी दुनिया पे कितने मुल्क हैं, सब में एक ही सिक्का चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे नबी जब मेरा अहमद आ जाए, जब मेरा मोहम्मद आ जाए, तुम पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, सऊदीया में हो, ईरान में हो, रूस में हो, कहाँ भी हो, अपनी अपनी सीटें छोड़ दो, हर जगह पे हुकूमत मेरे नबी की नबुव्वत को मिलेगी।
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اتنے احسانات کیے ہیں ہمارے اوپر, ہمیں ان کی لج ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں اپنے اس نبی کا امتی بنا دیا ہے. ہماری تو شان کے خلاف ہے ہم کوئی غلط عقیدہ رکھیں. ہماری تو اللہ تعالیٰ نے عظمت اتنی بنا دی ہے کہ ہمیں تو اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ ناک کی طرح جڑ دیا ہے, اپنے نبی کا امتی بنا دیا ہے. تو اس کی قدر کریں, حق ادا کریں. جب اللہ مقام دیتے ہیں نا تو اس کا یہ مراد نہ لیا کریں سستی, کوتاہی, کاہلی, کچھ ہوا نہ ہوا, سوئے تو سوئے رہ گئے, نماز جاتی تو چلی گئی, وہ نیند نہیں کھلی تھی. جب کہیں کام کی باری آتی ہے, کہیں بڑے گھر میں ڈسپلن کی باری آتی ہے, یا پھر کہیں فائدے کی باری آتی ہے تو بڑی نیند کھلتی ہے. جی آج لاہور جانا تھا, جی آج بچے نے ایگزام کے لیے جانا تھا, جی اس لیے ٹائم سے اٹھ گئی ہوں. کیوں؟ جب اللہ نے کہا اللہ اکبر کی صدا آئے تو تمہیں اٹھنا چاہیے. جب تم تب اٹھتے ہو تو سارے کام اس کے نیچے نیچے ہیں. اور ایک بات اس بات کی دلیل ہے کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تم نماز پڑھتے ہو تو ہر کام اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اللہ نے سب سے بڑا مقام کس چیز کو دیا ہے اسی کو دیا کریں. جس سے اللہ نے دن کا سٹارٹ کیا اپنا دن کا سٹارٹ وہیں سے کریں تو ہر کام میں برکت آئے گی, ہر کام میں رحمت آئے گی, ہر کام میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میری پیاری عزیزہ, خود کی قدر کرنا سیکھیں تو خدا آپ کی قدر کرے گا. جب ہم نے اپنی قدر کھو دی, ہم نے اپنا اسلام ہی نہیں بچایا, اپنا عقیدہ ہی نہیں بچایا, تو پھر اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں, تم اس کے خود ذمہ دار ہو. اگر میری طرف سے عذاب ملے, جہنم ملے, پنش ملے, یہ تم نے خود اپنے لیے تیار کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بڑے نبی بھیجے, انہوں نے بڑی کوششیں کی, بڑا تڑپ گئے. بعض دفعہ کچھ پیغمبر بول اٹھے میں جا رہا ہوں تمہارے پر اللہ کا عذاب ہی آئے گا, اللہ کے کہنے کے بغیر ہی بے صبری کر دی. یعنی تھک گئے لوگوں کے انکار سے, تھک گئے لوگوں کی تکلیفوں سے, اللہ نے پکڑ لیا. جناب یونس علیہ السلام کا قصہ یاد ہے, بھائی یونس یہ تو یاری اچھی نہیں ہے, ابھی میں نے تو جانے کو کہا نہیں ہے اور تو چل پڑا ہے. سنی بات, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا نہیں ہے تو چل پڑا. تو ہم کدھر اللہ کے کہنے کے بغیر چلتے ہیں, ذرا یہ بتائیں. لے بھائی, رشتہ تو وہی ہے ہمارے ساتھ بھی اللہ کا. اللہ بتلاتے یہ ہیں تم اٹھو تو میری مرضی کے مطابق, چلو تو میری مرضی کے مطابق, تم اپنی لائف کا کوئی بھی کام کرتے ہو تو میری مرضی کے مطابق, اپنی مرضی سے. تو نبی تھک کے دین سے نہیں بھاگ سکا, تو ہم تھک پڑتے ہیں. بھی اس ہمسائی کو کہا تھا اس کے بعد نکاح بازی وہ نہیں آتی ہے, اس کا دل ہی نہیں کرتا, اس کا موڈ. ہم اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم رک جاؤ. اینڈ کیا ہے پتہ ہی کب پتہ چلتا ہے اللہ نے نہیں کہا رک جاؤ, اینڈ ہو جاتا ہے, اس کا انجام ہو جاتا ہے یا اچھا یا برا. جب تک اس کی زندگی ہے نا یا آپ کی زندگی ہے تو یہ مقصد ختم نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کام کو کرتے رہیں. اللہ نے بھی موقع دیا ہوا ہے. اللہ نے مجھے اسی کے لیے زندہ رکھا ہے کہ تو کوئی نیک کام کر لے. بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں خود کی طرف قریب کرنا چاہا تو ہمیں ہو جانا چاہیے, اللہ سے دور نہیں رہنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنے پیغمبر تمہاری اصلاح کے لیے بھیج دیے ہیں. ان پیغمبروں میں سے کوئی تھک کر بھاگا, کہنے لگا یہ تو مان ہی نہیں رہے, تو اللہ نے کہا بھائی ایسے نہیں, میری اجازت کے بغیر ہی تو جا رہے. اللہ نے پنش دے دی اپنے پیغمبر کو, قید کر لیا اتنی بات سے. قید سمجھ رہے, ہمیں کوئی ڈرائے نا نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ملے گی, کان اوپر سے گزر جاتی. زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ سزا ملے گی, اوپر سے گزر جاتی. چوری کرو گے تو یہ سزا اوپر سے گزر جاتی. اس کان میں اندر تو جاتی ہی نہیں بات, اگر جاتی ہے کان سے تو ادھر جا کے ادھر نکل جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے پکڑ لیا, قید کر لیا, اور قید بھی اتنی گہری. کہتا ہے نا اللہ کا قرآن کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا.
اور اللہ کے باندھنے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا. اللہ کی قید دیکھیں ذرا. پہلے تو سمندر کے اندھیرے، سمندر کے اندر قید کر دیا. پھر سمندر کے اندر ایک کمرہ، مچھلی کا پیٹ، اس کے اندر قید کر دیا جہاں پہ ہوا کا کوئی کراسنگ ہی نہیں ہے. اوپر سے دیکھیں پانی کی لہریں لہریں جا رہی ہے، مچھلی کبھی نیچے جا رہی ہے کبھی اوپر جا رہی ہے. اب اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آسمانوں پہ آواز گئی تو دھیمی دھیمی جا رہی تھی. فرشتوں نے کہا اللہ جی بندہ نہیں ویسے کوئی نظر آ رہا، آواز ہلکی ہلکی آ رہی ہے. اللہ نے کہا یہ میرا پیغمبر ہے، اور آپ کو کیسے نظر آئے؟ یہ مچھلی کے پیٹ میں قابو آیا ہوا ہے، وہی سے آوازیں آ رہی، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. صرف اتنی بات کی کہ اللہ میں تیرے کہنے کے بغیر نکل آیا تھا بستی چھوڑ کے، میں ظالم ہوں یہ بول رہا ہے. اللہ میں نے ظلم کیا، تو ظالم نہیں ہے، تو سبحان ہے، تو نے مجھے پکڑ بھی لیا، قید بھی کیا، تو سبحان ہے، پاک ہے، میں غلط کار ہوں، میں نے خطا کی، مجھے معاف کر دے. اور اللہ نے معاف کیا، پیغمبر کو نکال باہر گیا. اللہ کہتے بڑے پیغمبر آئے، انہوں نے آ کے سب کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، اور جب وہ نہیں نہ سمجھے، ان کی ہمت نے جواب دیا تو وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آنا، تو کہتے ہیں وہ تو آ ہی گیا ہے، جہاں پہ تم پہنچ گئے ہو نا سمجھ لو آیا ہوا ہے عذاب. تمہاری کنڈیشن جہاں پہ ہے نا کہ تم بات تو مان نہیں رہے، نبی کو جھٹلا رہے ہو تم، اور جھٹلانے کا تمہارا کہاں پہ تم لیول آ گیا ہے، اب تو عذاب کا انتظار کرو. کہا قال قد وقع علیکم، پیغمبر ہود علیہ السلام کو عاد سے خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے رجس اور غضب، عذاب اور اللہ کا غصہ. اتجادلوننی، اور نہ آگے پھر سمجھانا شروع کر دیا ہے کہ دیکھ لو تم نے یہ عذاب کی دعوت صرف اس لیے دی کہ تمہیں ایک بنائے ہوئے ناموں کے بارے میں جھگڑی جا رہے ہو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عقل کا علاج کروا لو، یہ بات تم کے کرنے کے لیے کیوں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. کہتے ہیں کہ تم نے اور تمہارے آبا نے کچھ نام رکھ لیے ہیں، ان کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. کیا بھاؤ بکتی ہے، کیا بھاؤ بکی تھی پھر ان کی. آندھی آئی، اللہ کا عذاب بن کر ان کے پتھر کے محلات میں گھس گئی. اور آتا ہے تفسیر میں کہ ان کو اتنا ہوا نے اٹھا کے مارا تھا، جہاں سے ہوا گزر جاتی تھی نا ان کی لاشیں ایسے تھی، ہڈیاں ایسے تھی جیسے بھوسا بن گیا. ایک تو بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ دھڑ سے الگ ہو گئے، اور ان کے دھڑ یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی کھجور کا تنا، یعنی اتنے اتنے لمبے تھے، وہ اتنی طاقت والے تھے تو کیا کر سکے وہ. اگلی بات کہ جہاں ان کو عذاب دیا پھر وہی، یہ نہیں کہ ان کا سارا الگ کر کے چھوڑ دیا، ان کی ہڈی ہڈی بوسیدہ کر دی، بھوسا ہو گیا جب ہوا ان سے گزری. اور ہوا 8 راتیں اور 7 دن ان پر چلتی رہی، یا پھر 7 راتیں اور 8 دن، اتنا سخت عذاب ان کے اوپر آیا. تو کیا بچا ہوگا جہاں اتنی تیز آندھی اتنے دن رات چلے، کیا بچا ہوگا؟ بھوسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کوڑا بن گئے کہ نہیں؟ تباہ ہو گئے کہ نہیں؟ برباد ہو گئے کہ نہیں؟ ہم نے اسے بچا لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم نے نجات دی اس کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو معہو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ ایسے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے حق کے لیے. برحمتن، رحمت کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا. سبحان اللہ. جب اللہ کی رحمت آتی ہے نا، پھر چاہے پاکستان کے یہ اتنے مہنگائی والے دن ہی کیوں نہ ہوں، اتنی پریشانیوں والے دن ہی کیوں نہ ہوں، ایسی تہذیب آ چکی ہے کہ بچے بات نہیں مان رہے، اور ایسا فیشن کر رہے ہیں کہ وہ سن ہی نہیں رہے ہماری بات. چاہے یہی دور کیوں نہ ہو، جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے.
بات اس کی ضرورت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت مل جائے گی نا تو ٹینشنیں ختم، لہریں بہریں ہو جائیں گی، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ مجبوریوں کی کڑیاں جو ہمیں ڈال کے کہتی ہیں نا یہ بھی غلطی کر لیں اب مجبوری ہے ہماری، سب ختم ہو جائیں گے، غلطی نہیں کرنی پڑے گی، بشرط کہ ہم اس قابل تو بنے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نچھاور ہو سکے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اور اگلی بات سنو، اللہ کے جو دشمن ہیں نا، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَقَطَعْنَا، آئے بڑا ڈرونی بات ہے، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ ڈالا، اور ہم نے کلپ ڈالا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ککھ نہیں چھوڑا۔ کن کا؟ الذین، ان لوگوں کا۔ اللہ کہتے ہیں قطعنا، ہم نے کاٹ ڈالا، دابیرہ، جڑوں کو، یعنی کہ ان کی جڑ تک کاٹ دی، کبھی بی نہیں اگے گا ان کا۔ اللہ کہتے ہیں وقطعنا، اور ہم نے کاٹ ڈالا، دابیر الذین، ان لوگوں کی جڑوں کو، ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ ڈالا جو کذبوا، جھٹلایا جنہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ اگر ان کو 1000 سال بھی اللہ زندگی دے دیتے نا اور ویٹ کرتے تو وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ کے علم میں پکی بات تھی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ اتنا ہٹ درم ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کے علم میں یہ بات پکی ہو، اللہ کے علم میں تو پہلے ہی پکی ہے، لیکن جب ان کی کنڈیشن اس حال میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ کے علم کے مطابق کہ اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ ان کے کانوں، دلوں اور دماغ ہر چیز پر مہریں لگ گئی ہیں، اب کبھی یہ واپس نہیں آ سکتے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ جب تک ابھی یہ چیزیں کم ہوتی ہیں نا، مہریں کہ چانسز ہیں ان کے واپس آنے کے، کنڈیشن ایسی ہو، تو پھر اللہ زندگی دیتے رہتے ہیں۔ ورنہ جب حالت کا اینڈ ہوتا ہے نا، اخیر ہو جاتی ہے نا، تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، فیصلہ دو ٹوک ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی میری خاطر لڑا۔ بڑی خوشی ہے اللہ کو اس بات کی۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، ہم نے باقیوں کو تو جب ہلاک کیا تو ان کو بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہماری رحمت، ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچایا۔ اس کا نا ایک اور بھی مطلب ہے، ایک تو رحمت سے بچایا، دوسرا رحمت کے ساتھ بعد میں اچھی زندگی بھی دی۔ رحمت کا مطلب ہی یہ ہے ان کو جو زندگی ملی خوشحال ملی۔ سبحان اللہ۔ اگلے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، ہم نے کاٹ ڈالا ان لوگوں کی جڑ کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے پیغمبر کو، ہماری نشانیوں کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اتنی نشانیاں آ گئی، اتنے معجزات آ گئے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور اگر اس سے کئی گنا زیادہ بھی لے آتے نا ہم نشانیاں، جیسے یہ مانگی جا رہے ہیں کہ یہ ہو تو ہم ایمان لائیں گے، یہ ہو تو، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔